یہ ہے وہ بہادر ٹینس اسٹار ٹک ٹاکر جو شادی کے وقت ویل چیئر پر بیٹھ کر دلہن بنی تو ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ ان کے شوہر بھی معذور ہیں مگر ایک دوسرے کا ساتھ بڑھ چڑھ کر دیتے ہیں۔ یہ میرے شاگرد تھے، میں نے اس کو کوچنگ بھی دیا، وہاں سے ہمارا انڈرسٹینڈنگ برابر ہو گئی تو ہم نے شادی کر لی۔ الطاف بتائیے گا اپنے حوالے سے کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ میرا تعلق اپر چترال سے۔ اچھا، اپر چترال سے مجھے بتائیں کہ ٹیبل ٹینس کب سے کھیل رہے ہیں؟ جی میں 2008 سے کھیل رہا ہوں، ابھی میں کرنٹلی نیشنل چیمپئن ہوں اور میں اسلامک سولیڈرٹی گیمز کا برونز میڈلسٹ ہوں اور پاکستان کی ہسٹری کا میں پہلا بندہ ہوں جس نے ٹیبل ٹینس میں پاکستان کے میڈل لایا اور اسلامک گیمز کی ہسٹری میں پہلا بندہ ہوں۔ جب یہ ٹیبل ٹینس کھیلتے ہیں تو مشکل کیا پیش آتی ہے آپ کو؟ نہیں، مجھے تو اتنی مشکل فیس اس لیے نہیں آیا کیونکہ میرے فیملی مجھے کافی زیادہ سپورٹ کیے، کیونکہ اگر آپ کو فیملی سپورٹ نہیں کریں تو آپ اتنے آگے نہیں آ سکتے۔ مجھ سے بھی زیادہ کافی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں پاکستان میں لیکن ان کو سپورٹ نہیں ملتی، اس وجہ سے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ مجھے زیادہ تر ایشوز ٹرانسپورٹ کا میجر ایشو آ رہا تھا کیونکہ بینگ اے ویل چیئر یوزر آپ لوکل ٹرانسپورٹ یوز نہیں کر سکتے ہیں اور ڈیلی بیس پہ آپ کو کوئی وہ جو عام جو ٹرانسپورٹ ہوتی ہے ٹیکسی وغیرہ وہ تو افورڈ کرنا کافی زیادہ مہنگا پڑتا ہے، تو یہ چیز میں نے کافی زیادہ فیس کی ہے۔ 14 سال سے آپ کھیل رہے ہیں تو کون سے ایونٹ آپ نے کھیلے ہیں ابھی تک اور کہاں کہاں وزٹ کیا؟ نیشنل تو میں نے کافی جہاں بھی ہوا میں نے کھیلا ہوں، میں چیمپئن ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے 2 دفعہ کوریا گیا ہوں، پاکستان کو میں نے ریپرزینٹ کیا ایشین گیم اور یوتھ پیرا گیمز میں، اور اس کے بعد میں نے چائنا بھی گیا ہوں اور ریسنٹلی میں ترکی وہاں اسلامک گیمز ہوتے وہاں میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا اور وہاں سے میں نے میڈل بھی لایا ہوں۔ اچھا، آپ پاکستان میں جب کھیلتے ہیں اور جب انٹرنیشنل لیول پہ ٹور کرتے ہیں تو کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کو؟ دیکھیں یہاں پہ کھیلنا الگ ہوتا ہے اور جب انٹرنیشنل لیول پہ جاتے ہیں تو وہ الگ چیز ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اتنی فیسلٹیز نہیں ہوتی ہیں، یہاں پہ جو ہمارے پاس جو اکوپمنٹس ہوتی ہیں وہ ان کی کمپیٹ کے لیول کے نہیں ہوتے ہیں۔ جب انٹرنیشنل لیول پہ آپ جاتے ہیں تو آپ کو ویل چیئر، آپ کی جو ریکٹس اور آپ کی جو ٹیبل ہوتی ہے وہ بالکل اپوزٹ ہوتی ہے، وہ پروفیشنل ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز کافی زیادہ ہمیں پھر وہاں پہ جا کے ویسا ہم کھیل نہیں سکتے ہیں جس طرح وہ چیزیں وہ یوز ہم نہیں کر سکتے ہیں، تو ان چیزوں کا ہم کافی زیادہ فیس کرتے ہیں ایشوز۔ مطلب یہ میں نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ وہاں پہ جو اکوپمنٹ ان کے ہیں، ان کے جو کوچز ہیں وہ ہمارے یہاں کے بال پیکر سے بھی وہ ویل ٹرین ہوتے ہیں۔ اچھا الطاف، اسپیشلی جب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، جب آپ لوگ جو میڈل حاصل کرتے ہیں ٹور کر کے آتے ہیں یہاں پہ تو آپ کو ریسیپشن استقبال کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں جب فیڈرل سائڈ پہ چلے جائیں تو اس دفعہ جو میں جو میڈل لایا تھا وہ ہم 122 دستہ ہم گئے ہوئے تھے ترکی، جو وہاں سے 2 بندوں نے، ایک ارشد ندیم جو آپ لوگ جانتے ہیں جیولو تھرو ایک لیجنڈ ہے، اس نے گولڈ لایا تھا اور میں نے لایا تھا۔ جو فیڈرل سائڈ پہ چلے جاؤں تو وہاں پہ مجھے بہت زیادہ اچھی ریسیپشن ملی ہے، ایون کہ جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہے اس نے بھی مجھے انوائٹ کیا، وہاں پہ اس نے مجھے اپریشیٹ کیا، میڈل دیا اور ساتھ ساتھ پیسے بھی اس نے کہ لے آپ نے زبردست کام کیے، انہوں نے پیسے مجھے دیے کہ آپ لوگ لیں۔ لیکن جب پھر آپ وفاق پہ چلے آئے یا کے پی سائڈ پہ چلے آئے تو انہوں نے ابھی تک مجھے کوئی مطلب ایک جسٹ انوائٹ کیا کہ آپ آئیں یہاں پہ آئیں، انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ کے لیے اناؤنس کر رہے ہیں یہ وغیرہ وہ 7-8 مہینے ہو گئے ابھی تک انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا کیونکہ صرف باتوں کی حد تک ہیں۔ اس کے ساتھ جو میرے اپنی فرینڈز ہیں یا کوئی میرے اپنے آرگنائزیشن ہے انہوں نے جتنا ان سے ہو سکتا ہے، جتنی ان کی کیپیسٹی تھی انہوں نے مجھے سپورٹ کیا، مجھے ایون کہ انہوں نے اپنے خرچوں پہ اپنے سب کچھ سے انہوں نے بس بک کر کے وہ درائے ہوئے تھے کیا نام ہے ایئرپورٹ پہ، انہوں نے مجھے ریسیپشن دینے کے لیے، جو اپنے میرے دوست ہیں جو میں آرگنائزیشن جس کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں فرینڈز آف پیراپلیجیکل سینٹر، انہوں نے زبردست جتنا ان کو ہو سکے جن کی کیپیسٹی تھی اس سے بہتر انہوں نے مجھے ویلکم کیا، جو ریسیپشن دیے۔ شادی کیسے کی؟ کیسے مطلب آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے کہ آپ شادی بھی کر لیں ان کے ساتھ؟ نہیں، شادی تو ہر کوئی کر سکتا ہے، تو سنت بھی ہے، ہر کسی کا حق بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میرے شاگرد تھے، تقریباً میں 2008 سے کھیل رہا ہوں، میں نے پھر اس کو جونیئر ہے میں نے اس کو کوچنگ بھی دیا، وہاں سے ہمارا انڈرسٹینڈنگ برابر ہو گئی تو ہم نے شادی کر لی۔ اچھا، کیسی جا رہی ہے آپ کی جو پرسنل لائف ہے؟ الحمدللہ ہم جو فزیکلی فٹ لوگ ہیں ان سے زیادہ انجوائے کر رہے ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہوتے، وی آر انجوائنگ آل لائف۔ اچھا، گیم سے ہٹ کر جو ہے لڑتے ورتے تو نہیں ہیں آپ؟ نہیں، ہمارے تو کیا نام ہے کافی عرصے سے ہمارا انڈرسٹینڈنگ برابر ہے، لڑنے کی کوئی اتنا وہ بنتا ہی نہیں ہے، تھوڑی بہت تو ہر کسی کے لائف میں ہوتا ہے تھوڑا بہت کیا ہوتا ہے؟ لڑائی وغیرہ ہوتی ہے؟ لڑائی کا تو نہیں لیکن تھوڑا بیوی کی وہ زیادہ ہوتی ہے، زور وغیرہ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا، یعنی آپ مانتے ہیں کہ بیوی کی مطلب پاور بہت ہے؟ ہاں ڈیفینیٹلی اس کو کوئی وہ نہیں کر سکتا۔ زینب بتائیں اپنے حوالے سے کہاں سے بلونگ کرتی ہے، کیسے آپ نے ٹیبل ٹینس؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پشاور سے بلانگ کرتی ہوں اور جب 2008 میں نے سٹارٹ کیا تھا, یہ میرے کوچ رہ چکے ہیں, انہوں نے ہی مجھے ایک حوصلہ دیا, ایک کہا پش کیا کہ آپ لڑکیوں کا بہت کم اسکوپ ہے اس گیم میں, تو آپ آگے بڑھیں, ہم آپ کے ساتھ آپ کو سپورٹ کریں گے. 2008 سے سپورٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے, ابھی تک نیشنل چیمپئن ہوں, انٹرنیشنل پلیئر ہوں. کہاں کہاں وزٹ کر چکی ہے اور کس ایونٹ میں آپ شرکت کر چکی ہیں؟ اصل میں میرا تھا پیرالمپکس میں جانے کا, میرا پورا اسٹارٹ یور امپاسبل کے لیے میری سلیکشن ہوئی تھی جو کہ ٹویوٹا انڈس کمپنی نے کی تھی. تو بیچ میں کووڈ آ گیا اور کووڈ کی وجہ سے کافی ایسے ایونٹس ہیں جو میرے رہ گئے تھے. پھر اس کے بعد ٹویوٹا کی سپورٹ سے ہی میں چائنا گئی ہوں. چائنا میں نے 1 منتھ کی ٹریننگ حاصل کی ہے. اس کے بعد میں برمنگم گئی ہوں UK, وہاں پہ میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے اور انشاءاللہ اب آگے انٹرنیشنل ایونٹ کھیلنے کا پلان ہے. اچھا مجھے بتائیں, آپ اسپیشل پرسن ہیں, نارمل پرسن جو ہوتے ہیں, اور اس سے کتنا ڈفرینس آپ کھیلتی ہیں, کیا مشکلات ہوتی ہیں آپ؟ مشکلات تو اگر پاکستان میں دیکھی جائیں تو بہت زیادہ ہیں, کیونکہ فیسلٹیز نہیں ہیں جیسے آپ کو فارن کنٹریز میں فیسلٹیز ملتی ہیں. آپ کے لیے جو ارینا ہالز ہیں وہ ایکسیسیبل ہوتے ہیں, ٹرانسپورٹ آپ کی ایکسیسیبل ہوتی ہے, یعنی آپ کو اگر گھر سے ٹرانسپورٹ پک کرتی ہے, بالکل ایکسیسیبل ٹرانسپورٹ ہے, آپ کو ارینا لا کے چھوڑتی ہے, اسپورٹس کمپلیکس لے کے آتی ہے, پھر وہاں سے دوبارہ آپ کو لے جایا جاتا ہے. تو ان کے جو اگر فارن کنٹریز میں دیکھیں تو پاکستان ابھی تک بہت پیچھے ہے, اور پیراز کی گیمز میں تو بہت ہی زیادہ پیچھے ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں فارن کنٹریز میں جائیں تو ہر گیم میں ہمارے پرسن ود ڈسیبلٹیز بہت آگے ہیں, لیکن جب پاکستان کی بات آتی ہے تو وہاں پہ بہت پیچھے رہ چکے ہیں. ٹیبل ٹینس کا انتخاب ہی کیوں؟ ٹیبل ٹینس کا انتخاب اس لیے کیونکہ ٹیبل ٹینس میں کیونکہ ایک ویل چیئر یوزر ہوں, اور ٹیبل ٹینس ایک ایسی گیم ہے جو ہم ویل چیئر پہ بہت ایزیلی اور بہت مطلب باڈی موومنٹ سے ہم کھیل سکتے ہیں. جب میاں بیوی ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کے درمیان کیا کوئی لڑائیاں وغیرہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ انہوں نے کہا کہ وہ بیوی کی وہ کہتے ہیں وزن زیادہ ہے اس کی. نہیں, ایسی بات نہیں ہوتی ہے. ویسے یہ لوگوں نے ایک غلط کانسیپٹ بنایا ہوا ہے کہ لڑکیوں کا یا بیوی کا زور زیادہ ہوتا ہے. لڑکیاں رسپیکٹ کرتی ہیں اپنے ہسبینڈ کی, لیکن یہ ہوتا ہے کہ ذرا لڑکیاں گھروں میں ہوتی ہیں اور ان پہ کام کا بوجھ زیادہ ہوتا ہے یا جاب کا بوجھ زیادہ ہوتا ہے, تو وہ کس پہ شور ڈالیں گی؟ اپنے ہسبینڈ پہ ہی ڈالیں گی نا, اور تو کوئی ان کو ملتا نہیں ہے. تو پھر ہسبینڈ کو یہ لگتا ہے کہ ہماری بیوی کا زور زیادہ ہے. تو میرے خیال سے تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ میں تو زیادہ ٹینشن میں ہوتی ہوں یا پریشان ہوتی ہوں تو میں الطاف کے ساتھ ذرا تیز بات کر لیتی ہوں, یا چلیں لڑائی وغیرہ اس طرح لڑائی نہیں ہوتی ہے, ہماری 2 منٹ کی لڑائی ہوتی ہے, پھر ہم اسی طرح ہوتے ہیں. بالکل بھی نہیں. ہاں, ایک دوسرے کو بال سے ضرور مار لیتے ہیں, ریکٹ بال سے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تو آپ کا نکاح ہوا ہے, رخصتی نہیں ہوئی, اسپیشلی آپ کے جو ٹک ٹاک ہیں, ویڈیوز ہیں, اور آپ کے فالوور بہت زیادہ ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ کب سے ٹک ٹاک یوز کرنے شروع کیا؟ ٹک ٹاک تو میں کافی ٹائم سے یوز کری ہوں, 2020 سے آئی تھنک میں نے استعمال کرنا شروع کیا تھا, لیکن اتنی ان نہیں تھی. لیکن جب میں اسپورٹس میں آئی اور جب میں ایک پبلک فگر بنی, پبلک کو دکھانے, میں نے بتانا, میں ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی ہوں اور میں لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ پرسن ود ڈسیبلٹی اور پھر وومن ود ڈسیبلٹی جو ویل چیئر پہ لڑکی ہے وہ اپنا اسٹرگل کیسے کر رہی ہے. اس اگر پولیو کے ہوتے ہوئے, اسپائنل کارڈ آپریشن ہوا ہے, اس کے ہوتے ہوئے وہ اپنے آپ کو آگے کیسے لے کے جا رہی ہے. تو میرے پاس کوئی ایسا آپشن نہیں تھا کہ میں لوگوں تک کیسے پہنچاؤں, اس لیے میں نے پھر ٹک ٹاک بنانا شروع کیے. پہلے تو خیر عام ٹک ٹاک بناتی تھی, پھر میں نے ویل چیئر پہ ٹک ٹاک بنانا شروع کیے, کیونکہ جب ہم ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں کوئی ویل چیئر پہ دیکھے گا تو ہمیں کوئی فالو نہیں کرے گا, مجھے یہ لگتا تھا. لیکن جب مجھے پتا چلا آہستہ آہستہ کہ لوگوں کو اویئر کرنا ہے, آگے لے کے آنا ہے, لوگوں کو جو گھروں میں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو باہر نکالنا ہے, تو میں نے اپنے آپ کو ایک پبلک فگر بنایا اور آگے نکلی. پلاننگ کیا ہے آپ لوگوں کی؟ جب آپ مطلب ابھی تو نکاح ہوا ہے, رخصتی ہوگی, تو اس کے بعد اگر کوئی پلان کرتا ہے, جب دو لائف پارٹنر ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی پلاننگ ہوتی ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, اتنے بچے ہوں گے, اتنے, اس حوالے سے پلاننگ ہے آپ کی؟ نہیں, اس حوالے سے تو فی الحال بچوں کے حوالے سے تو فی الحال کوئی پلان نہیں ہے, کیونکہ ابھی ہمارا ایک گول ہے پیرالمپکس میں جانے کا, ابھی وہ اچیو کرنا ہے. کیونکہ میرا پچھلے 2022 میں بھی یہ گول رہ گیا تھا. الطاف نے میرے ساتھ کافی ہیلپ کی تھی, لیکن کووڈ کی وجہ سے رہ گیا تھا اور کچھ لوگوں کی لاپرواہی کی وجہ سے رہ گیا تھا. لیکن اب 2024 میں جو پیرالمپکس ہیں اس میں جانے کا پورا وہ میرا ایک سیٹ ہے گول. تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر جو پلاننگ ہے وہ بچوں کی وہ پھر بعد میں کریں گے. ہمارے ویورز کو, پورے پاکستانیوں کو کیا پیغام دیں گی؟
پیغام یہی دوں گی کیونکہ ہمارا پاکستان کھیلوں کے مقابلے میں اور اس کے علاوہ اب جبکہ ہم میں اسپورٹس گرل ہوں، الطاف اسپورٹس مین ہے، تو اس مقابلے میں بہت پیچھے ہے. تو میں پاکستان کی عوام کو یہ ایک میسج دینا چاہوں گی کہ آپ لوگ یوتھ کو اسپیشلی کہنا چاہوں گی کہ وہ پڑھ رہے ہیں، آگے کام کر رہے ہیں، ہمارے لیے آگے راستے بنائیں، ایکسیسیبلٹیز کریں، راستے آسان کریں، ٹرانسپورٹ پہ کام کریں، تاکہ ہم بھی معاشرے کا حصہ ہیں، ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے کام کر سکیں، گیمز کر سکیں، اور اگر کہیں گیدرنگ کر سکیں تاکہ کوئی بھی ہمیں کسی سے پیچھے نہ سمجھے.